بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ تو الحمدللہ سورہ بقرہ کی شروعات ہو چکی ہے اور پہلا رکوع ختم پر ہے۔ سورہ بقرہ میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی متقین کا ذکر فرمایا اور ان کے صفات کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دو آیتوں میں کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل کھلے طور پر کافروں کا ذکر، یعنی ظاہری طور پر بھی کفر دکھانے والے اور اپنے دلوں میں بھی کفر رکھنے والے، ایسے لوگوں کا ذکر دو آیتوں میں، اور اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوگا اور مسلسل 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو ظاہری طور پر ایمان دکھاتے ہیں، ایمانداری دکھاتے ہیں، اللہ پر، آخرت پر، رسول پر ایمان لائے ہیں، اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ ہماری زبانوں میں اگر ان کو سمجھنا ہے تو منافق بولتے ہیں۔ اس لیے عربی میں منافق کا لفظ جو ہے نفقن سے نکلا ہے۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ نفق کے معنی ہے، آپ لوگ پائپ کو دیکھے ہوں گے، سرنگ دیکھے ہوں گے، کتنے راستے ہوتے ہیں، اس کو دو راستے ہوتے ہیں، نکلنے کا بھی اور آنے کا بھی۔ تو اس لیے دو طرح کے چہروں کو اختیار کرنے والے کو منافق بولتے ہیں۔ جیسے سرنگ دو راستے، جانے کا بھی راستہ ہے، آنے کا بھی راستہ ہے، پائپ ہے، دو راستے رہتے ہیں، تو ایسے آدمی کو منافق بولتے ہیں جس کے دو رویے ہو، دو طریقے ہوں اور دو اس کے چہرے ہوں۔ تو بہرحال 13 آیتوں میں، اب یہ دو آیتیں پہلے کافروں کا تذکرہ ہے، اور کافروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مثال سے بیان کیا اور ان کافروں سے کون مراد ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد منافقوں کا تذکرہ۔ تو سب سے پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا۔ یہاں کفروا اللہ نے کہا ہے تو کافروں سے دنیا میں جتنے لوگ کافر ہیں وہ کافر مراد نہیں ہے۔ اب جو لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں وہ کافر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات وہ لوگ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں، بسا اوقات وہ اللہ پر ایمان لے کر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بسا اوقات ان کو ہدایت سے نواز سکتا ہے، اس لیے کافروں کو بھی کافر نہیں بولنا۔ اب پتہ نہیں اس کی پوری زندگی تو کفر پر گزری اور اس کی موت ایمان پر آ گئی، تو اسی لیے یہاں کافروں سے وہ کافر لوگ مراد ہے جن کی موت کفر پر آنا یقینی ہے، اور اس بات کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنایا، مثال کے طور پر ان کو سمجھنے کے لیے ابو جہل اور ابو لہب کو لے لیجئے۔ جیسے ابو لہب اور ابو جہل تھے، انہوں نے کفر کو اپنا لیا اختیاری طور پر، یعنی حق سامنے ہونے کے باوجود، نبی کے سامنے ہونے کے باوجود، قرآن کے سامنے ہونے کے باوجود کس کو اپنا لیا؟ کفر کو اپنا لیا، اللہ کی نافرمانی کو اپنا لیا، نبی کی نافرمانی کو اپنا لیا۔ تو ایسے کفار مراد ہے یہاں کفروں سے۔ تو وہ کافر لوگ مراد نہیں ہیں جو دنیا میں پورے لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے بسا اوقات وہ ایمان لے کر آ جائے اور دین پر عمل کرنے لگے۔ تو ایسے کافروں کے لیے جو اختیاری طور پر کفر کو اپنا لیے ہیں اور کفر پر اڑے ہیں ضد کے ساتھ، تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی سے سواء، برابر ہے، نبی سے اللہ کہہ رہے برابر ہے، کیا چیز؟ علیہم، ان پر برابر ہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیے یا نہ ڈرائیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اب ابو جہل کے جیسے ابو لہب کے جیسے لوگوں کے پاس جا کر قرآن کی آیتوں کو بھی سنائے، پورا قرآن لے کر ان کے سامنے بھی رکھ دے، تو بھی وہ کیا نہیں کریں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہیں۔ تو ایسے کافروں کے لیے سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے۔ اگر کوئی ایسا کافر ہے کہ بھائی وہ دین کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آمدہ ہے، تیار ہے، تو ایسے لوگوں کو سمجھانا فائدہ مند ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا فائدہ مند ہے۔ ایک تو یہ کفر ہے۔ دوسرا کفر دیکھیے، مثال کے طور پر مسلمانوں میں بھی کفر پایا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی کفر پایا۔ کفر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اب ہم لوگ مسلمان کتنے لوگ ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ نماز کا کفر ہے۔ روزہ چھوڑ رہا ہے تو روزے کا کفر ہے، اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہا تو یہ آنکھوں کا کفر ہے۔ تو اب ان لوگوں کو دعوت دینا، نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو نماز کی پابندی کی دعوت دینا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تو اس کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دینا، تو یہ اڑے نہیں ہے، غفلت کی وجہ سے دین سے دور ہے۔ دنیا کے جھمیلے میں پڑھ کر، دنیا کی مشغولیات میں پڑھ کر یہ دین سے کچھ کیا ہو گئے ہیں؟ دور ہو گئے ہیں۔ اب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک آئینہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ اس کو دکھانا، آئینے کا کام کیا ہے؟ اس کو ٹوکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو گالی دینا نہیں ہے، اس کا دل توڑنا نہیں ہے، بس خاموشی سے اس کے عیب کو دکھانا ہے، اور ایسا دکھانا کہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اسی کو نظر آتا ہے، بازو والے کو نظر آتا کیا؟ تو یہ مومن کا کام ہے۔ حدیث پاک میں بھی آئے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ آئینہ ہے۔ تو اسی لیے حقیقی اعتبار سے کفار تو وہی لوگ ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ اگر ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ نافرمانی پائی جا رہی تو ان کو سمجھانا کارآمد ہے، ان کو سمجھانا فائدہ مند ہے، لیکن ایسے کفاروں کو سمجھانا اور جو بالکل کفر پر اڑے گئے ہیں ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی جی سے فرما رہے کہ ایسے کفار کے، اب ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ بھئی کون سا کافر کس درجے کا ہے، کون سا کافر کیسا ہے، اس لیے اب ہم لوگ ہر ایک کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کافر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو موت سے پہلے ہدایت بھی مل جائے۔ تو یہاں پر یہ ہے، سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہیں۔ اب دیکھیے ان کی صفت، کن کی؟ ابو جہل، ابو لہب جیسے کفار کی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ کہاں لگا دی ہے؟ مہر، سیل مار دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سیل کا لفظ لے کر آیا، مہر لگا دی ہے۔ یہاں پر اب سمجھنے کی بات ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم، کان پر اور دل پر مہر، آگے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہاں پر بھی اللہ مہر کا لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن کیا لے کر آئے ہیں؟ پردے کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے دیکھیے۔ اور دوسری بات، یہاں دل پر جو مہر لگی ہے وہ اور آنکھوں پر یعنی کہ کانوں پر جو مہر لگی ہے دونوں الگ الگ ہے، اس لیے علی دو بار لے کر آئے ہیں۔ وعلی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر ان کے دلوں پر مہر اس لیے لگائی گئی کہ دل کو بھی چاروں طرف سے بات پہنچنے کا امکان ہے، کان کو بھی چاروں طرف سے بات پہنچنے کے امکان ہے۔ آنکھوں کو صرف کہاں کا نظر آتا؟ صرف سامنے کا، پیچھے کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو اسی لیے وہاں پر مہر لگانے کی ضرورت، اس کو صرف سامنے سے پردہ ڈال دیں گے تو کافی ہے۔ تو اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈالا ہے اور وہاں مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی مہر کی کیوں ضرورت؟ مہر لگائیں گے تو پورا کور ہو جائے گا، آنکھیں پیچھے ہے کیا کور ہونے کے لیے؟ نہیں، دل چاروں طرف سے اس کو بات پہنچ سکتی ہے، پیچھے سے بھی بات پہنچ سکتی ہے، داہنے جانے سے پہنچ سکتی ہے، اس لیے اس کو مہر لگانا ہے، کسی بھی طریقے سے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی دل پر۔ اور اسی طریقے سے کانوں پر، اب مجھے صرف سامنے کا سنائی دیتا کیا؟ پیچھے بیٹھ کر بھی کوئی بات کرے تو مجھے سنائی دیتا، تو اس لیے کانوں پر بھی مہر لگا دی گئی، ان دونوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو اب حق بات کو وہ سن نہیں سکتے، سنیں گے تو بھی ان کو جھوٹ نظر آئے گا، اب حق بات کو دیکھیں گے تو ان کو غلط نظر آئے گا، صحیح بات دل میں اتر رہی ہے تو بھی ان کو غلط سمجھ میں آئے گا۔ کیوں؟ اب ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہے، نہ وہ دین کی بات سننے سے بچ سکتے ہیں، سننے کی وجہ سے بن سکتے ہیں، نہ گناہوں سے دور رہ سکتے ہیں، باز آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہ تینوں صفات ان کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اب جو بھی بات ان کو بتائیں گے اثر نہیں کرے گی۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے جو لوگ ٹینرنگ وغیرہ میں کام کرتے ہیں
ان کو وہاں اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے، اب کوئی آدمی نیا آدمی وہاں جائے گا تو بسا اوقات وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، لیکن ان کو رائی کے دانے کے برابر ہی بدبو نہیں آتی. کیوں؟ ان کا مزاج ویسا بن گیا ہے، ان کی آنکھیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت، ان کی ناک اور ان کا جسم پورا اس کو برداشت کرنے کی طاقت کو اختیار کر لیا. اب خوشبو سے ان کا سر کیا ہوگا؟ گھومنے لگے گا، چکر آئے گی، وہ سر گھوم کر گر سکتا ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی باتوں سے ان کو مزہ نہیں آتا، ہدایت کی باتوں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو یہ کون لوگ ہوئے؟ منافقین ہو. یہ کون ہو گئے؟ کفار ہو گئے. یہ کون تھے بھئی؟ 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہو گیا ہے. اب وہی ان الذین کفروا سواء علیہم وہاں سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں ایسے کافروں کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے. ان کے لیے کون سا عذاب ہے؟ بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بڑا عذاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ دائمی رہنے والا عذاب، کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد دیکھیے اب یہاں سے 13 آیتیں، مسلسل 13 آیتوں تک منافقوں کا تذکرہ. منافق کا مطلب میں آپ کو لوگوں کو سمجھایا. منافق ایسے آدمیوں کو کہتے ہیں جو دکھاوے کے طور پر تو ایمان اظہار کرتا ہے، ایمان دکھاتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کو دکھاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کے دل میں کیا ہے؟ کفر ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ. یہاں اللہ تعالیٰ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ نہیں کہے، ایمان والوں میں سے بعض نہیں کہا، لوگوں میں سے بعض لوگ یہاں من لے کر آئے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ مَن یقولو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا. یہ کیا بولتے ہیں؟ سٹارٹنگ. اینڈنگ کیا ہے؟ یوم الآخر، آخرت. تو وہ دیکھیے درمیان کی چیزوں کو پورا چھوڑ دے کر سٹارٹنگ اور اینڈنگ کو بول رہے ہیں تاکہ درمیان کو بھی آٹومیٹک اس میں موجود ہے سمجھیں دے. کیا عقل مندی استعمال کر رہے ہیں منافقین. کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کس دن پر؟ آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فیصلہ کیا یہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. یہ صرف کس سے کہہ رہے ہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں. آگے آتے ہیں دیکھیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو. کیا اعتبار سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان کو ظاہر کر کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی دھوکہ دینے والے. آگے دیکھیے والذین آمنوا، اور مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اب میں ایمان لے کر آ گیا تو ایمان لانے کی وجہ سے جو چیزیں مسلمانوں کو ملیں گی وہ چیزیں ان کو بھی ملیں گی، کیونکہ اب دنیا میں رہنے والوں کو تو معلوم نہیں نا. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا معلوم کہ وہ ان کو غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے اب جیسے مثال کے طور پر ٹیکس وغیرہ پڑھنا ہے، یہ تمام چیزیں ان پر بھی نہیں آئیں گی اگر وہ ایمان لے کر آ گئے. تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مطلب ہے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ آگے فیصلہ کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ دھوکہ نہ اللہ کو دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دے رہے ہیں بلکہ خود کو دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو دے رہے ہیں. کیوں خود کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ یہ ایمان اس کا ظاہری ہے یا باطنی ہے، اور اللہ اس کے موافق اس کو سزا دیں گے. اور مومنین کے لیے سزا دینا یہ سمجھے گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں وحی نازل کرنے والے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں. تو اس لیے وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو بھی دھوکہ نہیں ہے، مومنین کو بھی دھوکہ نہیں ہے. وما یشعرون، اس بات کا علم بھی ان کو نہیں ہے کہ ہم دھوکہ خود کو لے رہے ہیں، اس کا علم بھی ان کو نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب دنیا میں ویسا ہی ہوتا. آدمی کیا سمجھتا؟ میں جو ہوشیاری کر رہا ہوں، میں جو عقل مندی کر رہا ہوں نا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا سمجھتے. حالانکہ کبھی بھی آدمی کیا سمجھنا، سامنے والے کو اپنے سے زیادہ ہوشیار سمجھ کر بات کرنا. آج دنیا میں کیا ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے سامنے کی بات کرنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اسی لیے اس کا دھوکہ سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کی ہوشیاری سب کو معلوم ہو جاتی ہے. تو ان کا بھی ایسا ہی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد عذاب ان کو ملنے والا ہے، اس اعتبار سے بھی خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
تو یہ منافقین کا تذکرہ ہے. فی قلوبہم مرض، یہ نفاق کیوں اختیار کیے ہیں، یہ منافق کیوں بنے ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بخار ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیا بیماری؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا. کیا مرض سے مراد کیا ہے؟ شک. اپنے دل کے اندر شک ہے کہ بھئی اللہ ہے کہ نہیں، اللہ یہ دین ہے کہ نہیں، نبی کی بات کو کیوں ماننا، ہمارے دل کے موافق چلیں گے. تو اس اعتبار سے آدمی کے دل میں جتنا مرض ہوگا، جتنا شک ہوگا، آدمی کے اعمال اتنے بگڑتے چلے جائیں گے. اب آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل کیا ہے؟ بیمار ہے. آدمی جب حقیقی طور پر جسمانی اعتبار سے بیمار بن جاتا ہے، سامنے بریانی لا کر رکھیں گے تو بھی اس کو کھائے گا تو کڑوا محسوس کرے گا کہ بھئی بریانی کڑوی نظر آ رہی ہے. میٹھا لے کر جا کر رکھیں گے تو بھی کیا بولے گا؟ کڑوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ طبیعت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے. ایسے ہی جب آدمی کے دل میں ایمان کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے بیماری آ جاتی ہے تو سچ بولنا اس کو برا دکھتا ہے، نماز پڑھنا اس کو برا دکھتا ہے، یعنی دل نہیں لگتا، وہ اللہ کی فرما برداری نہیں سمجھتا، تو نافرمانی میں وہ دوڑتا ہے اور فرما برداری میں پیچھے کو ہٹتا ہے. تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. کیسے؟ آیتیں نازل کر کر، قرآن میں ان کا تذکرہ کر کر، نبی کی زبانی سے بول کر ان کے مرض کو اور کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. یہ منافقین ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، ویسے لوگ ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو، ان کے شک کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہاں کافروں کے لیے کیا کہا تھا اللہ؟ بڑا عذاب ہے. یہاں ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. یعنی منافقین کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے. ارے بھئی کافر تو کفر کو ظاہر طور پر دکھا رہا ہے، لیکن منافقین کیا کر رہے ہیں؟ دکھا ایک رہے ہیں اور وہ ہے حقیقت میں ایک. تو اللہ تعالیٰ عذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جن کاموں کی وجہ سے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کافرین کہاں ہوں گے؟ کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین لوگ. تو اسی لیے ہمیشہ ہمارا بھی ایک انداز ایسا ہونا چاہیے جو اس لیے صحابہ کے زمانے میں بھی آپ لوگ دیکھیے، زبان پر جو ہوتا تھا وہ دل میں ہوتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان میں ہوتا تھا، دونوں الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن آج کیا ہوا؟ زبان میں جو ہے وہ دل میں نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں منافق. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں کیا مت مچاؤ؟ فساد کو. فساد کیسے پھیلے گا؟ کفر سے پھیلے گا. کفر دیکھیے، یہ کفر کے ذریعے سے فساد کیسے پھیلے گا؟ اللہ کی دنیا میں امن، چین، سکون، راحت، اطمینان رہنے کے لیے ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، ایک اللہ کو ماننا ضروری، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری. جب یہ ڈر خوف نہیں رہے گا، آج دنیا میں اتنے فسادات اور اتنے پریشانی کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں کے خدا بنا لیے ہیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ فساد پھیل رہا ہے، کفر کے ذریعے سے فساد پھیل رہا ہے. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو اپنے مذہب کو اختیار کیے ہیں ان کو کرنے دو، وہ اپنے عمل پر ان کو رہنے دو. اللہ نے ان کو ہدایت دیا ہے تو ہدایت پر آئیں گے، نہیں آئیں گے تو تم پر ان کا کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی. اللہ نے قرآن میں کہا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی عبادت کرتے نا، ان لوگوں کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالیاں مت دو. اگر تم ان کو گالیاں دیں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، اور تم اپنے خدا کو گالیاں دلوانے کے لیے سبب بن جاؤ گے. تو اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر. تو یہاں وہی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جب ان کو کہتے تھے کہ دنیا میں فساد مت مچاؤ، اب ایمان لے کر آ رہا ہے، اس کو جا کر اس کو ایمان سے ہٹا دینا یا اس کو برا بھلا کہہ کر اس کو دین سے روک لینا، یہ فساد مچانا ہے کفر کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون. ارے بھائی ہم تو دنیا میں اصلاح کرنے والے ہیں، اچھا کام کرنے والے ہیں. اب دنیا میں یہی چل رہا ہے، کسی کو جا کر برا مت کرو. کیا بولتے وہ لوگ؟ ارے ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں بھائی، ہم کو بولتے کیا آپ؟ ہم لوگ کیا برا کام نہیں کر رہے. تو یہاں اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، حالانکہ فساد قتل سے بھی بدتر ہے.
فتنہ فساد، یہ سب کس سے بدتر ہے؟ قتل کرنے سے بھی زیادہ فساد اور فتنہ بہت سنگین جرم ہے اور سنگین گناہ ہے۔ تو بہرحال جب ان کو کہا جاتا ہے ایسے منافقین کو کہ تم نفاق اختیار کر دنیا میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ دو رویے کے جو لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں سے چین سکون راحت ختم ہو جاتا ہے۔ اب آگے اللہ ان کی صفتوں کو بیان کرتا ہے، دیکھیے اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون۔ اللہ کہتے ہیں الا، یہ لفظ کیوں آتا ہے معلوم عربی میں؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نبی سے صحابہ سے کہہ رہے ہیں الا، غور سے سنو، انہم ہم المفسدون، غور سے سنو، یہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ جو لوگ نفاق اختیار کیے ہیں، دو چہرے اختیار کرتے ہیں، دو طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ دنیا میں فساد مچانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس بات کا احساس تک نہیں رکھتے۔ آدمی سو رہا ہے تو اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ جگا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لیکن سو کر ایکٹنگ کرنے والے کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ اس بات کا احساس بھی نہیں رکھتے کہ ہم لوگ فساد کر رہے ہیں۔ اب ان کی مثال سمجھیے، یہ بات سمجھ میں آئے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، اب معلوم ہوگا یہ نفاق ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ برے کام کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے۔ منافقین کو دعوت دی جا رہی ہے، کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، کیسے؟ صحابہ جیسے۔ میں بتاتا ہوں نا بار بار، ٹیچر ایک طالب علم کو کھڑا کر بولتی ہے دیکھو ہوم ورک ایسا لکھ کر آنا، اسکول کو ایسے آنا، یہ جیسے لکھ کر آتا ہے ایسے لکھ کر آنا، یہ جیسے مارکس لے کر آئے ایسے مارکس لے کر آنا۔ اتنا کھڑا کر بولنے کے لیے اس کی کتنی محنتیں لگی ہوں گی، وہ کتنا کوشش کیا ہوگا، کتنے راتیں جاگا ہوگا، کتنے ناشتہ چھوڑا ہوگا۔ یہ تمام قربانیاں دینے کے بعد اس کی ٹیچر سب کے سامنے کھڑا کر بطور نمونے کے پیش کر رہی ہے۔ یا یہ سب کرنے کے بغیر ایک دن آئے ایک دن چھوڑ دیا، یا سبق کو ٹھیک سے نہیں لکھا، ہوم ورک نہیں کیا، کھڑا کر بولے گی؟ یہ اس کے طریقے سے رہنا۔ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کھڑا کر بول رہا ہے کہ ایمان ایسا لے کر آؤ۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ صحابہ کے جیسا، قالو، یہاں کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح کہا گیا ہے، صحابہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن تمام مفسرین، اکثر و بیشتر اور جمہور مفسرین کا موقف یہی ہے کہ اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے، کہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے قالو، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں منافقین، ایک تو منافق ہے اور ان کے جملے کتنے سخت ہوتے ہیں، دیکھیے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے کر آئے بیوقوفوں کی طرح؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لے کر آئے بیوقوفوں کی طرح؟ اور یہ جملہ جو ان کے زبانوں سے نکلا ہے یہ حدیث کے موافق ہے۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو، دین پر ایسے عمل کرو کہ لوگ تم کو دیکھ کر کیا بولنے لگے؟ بیوقوف بولنے لگے۔ تو صحابہ اس کے مستحق ہو گئے کہ ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے نماز ایسے تھے کہ منافقوں کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف کہتے تھے، کہ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے فرما برداری میں اتنے ڈوب گئے کہ ان کو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ دیوانہ بول رہے ہیں، بیوقوف بول رہے ہیں۔ تو یہ اگرچہ کافر لوگ، منافقین لوگ ان کے شان میں گستاخی کیے ہیں، لیکن واقعی طور پر ان کا ایمان ویسے ہی تھا جیسے کہ ایک بیوقوف کا عشق ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کما آمن السفہاء، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، ہم نہیں لائیں گے ایسا ایمان۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں غور سے سنو، یہ لوگ بیوقوف ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں ہے۔ کون بیوقوف ہیں؟ جو صحابہ کو بیوقوف بول رہے ہیں وہ لوگ کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیے منافقین کی حرکتوں کو اللہ بیان کرتے ہیں، اب یہاں تک ان کا جملہ بیان کیے، اب ان کی حرکتیں دیکھیے کیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آ گئے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے کر آ گئے، ٹینشن مت لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ کن کو بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو بول رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب تنہائی اختیار کرتے ہیں اپنے شیاطین کے ساتھ، ان کے لیڈر، ان کے رؤساء، ان کے بڑے، ان کے ذمہ دار کے پاس جب جاتے ہیں، اللہ ان کو کیا بول رہے ہیں؟ یہاں شیاطین بول رہے ہیں۔ تو پیچھے کھڑ کر لوگوں کے ساتھ تماشا کراتے نا، وہ سب کون لوگ ہیں؟ شیطان لوگ ہیں وہ۔
سامنے نوجوان لوگ رہتے، سامنے کوئی دوسرے لوگ رہتے، لیکن ان کے پیچھے کنٹرول ریموٹ دوسرا رہتا، تو وہ ریموٹ کنٹرول کرنے والوں کو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ شیاطین بول رہے ہیں۔ تو شیاطین کے پاس جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم، ارے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایمان بھی نہیں لے کر آئے، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے، ٹائم پاس۔ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جب وہ انتقال کر جائیں گے نا، اللہ ان کو مزہ چکائیں گے، ہر بات کا، ہر نفاق کا، ہر برے عمل کا اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے ان کا جو لفظ ہے اسی لفظ کے ساتھ لایا ہے، اللہ ان کے ساتھ ٹھٹا کرے گا، اللہ ان کے ساتھ مذاق اڑائے گا، کب؟ عذاب دے کر، ان کی سزا دے کر۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو سرکشی کرنے میں ڈھیل دیتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے ظالمین کتنے لوگ ہیں، جہاں کا بھی ہو، چاہے ہمارے ملک کا ہو، باہر کا ہو، کوئی بھی ہو، جلدی مرتے نہیں۔ دیکھیں ہیں ظلم کرنے والے جلدی مرتے کیا؟ اللہ ان کو عمر بڑی دیتا ہے، کیوں؟ وہی اس کا وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے اس کی وجہ؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اور سرکشی کرے، تاکہ اللہ ان کو اور زیادہ سزا دے سکے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں، چل جتنا کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا کرنا چاہتا ہے کر لے، آخر میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ کہ عبرت ہوگی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی میں ڈھیل دیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو ہدایت کے بدلے میں۔ پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کر ہم کیا ایک چیز لیتے ہیں، پیسے دیے گوشت لیے، پیسے دیے ترکاری لیے، پیسے دیے فروٹس لیے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین لوگ ہدایت کو دے کر گمراہی کو خرید لیے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا مطلب؟ گمراہی کو اختیار کیا نا، وہ اپنے ہاتھ سے اختیار کر رہا ہے، چاہ کر اختیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کی جو تجارت ہے یہ ہدایت کے بدلے میں کیا خرید رہے ہیں؟ گمراہی کو خرید رہے ہیں، نافرمانی کو خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت، ان کا بزنس ان کو نفع نہیں دے گا۔ نفع دے گا کیا بھئی؟ نفع نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے گمراہی کو اختیار کیے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کچھ آیتیں ہوئی۔ اب یہاں دیکھیے اس کے بعد بھی ابھی منافقین کا تذکرہ ہے، اللہ مثالوں سے اب بیان کریں گے، ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ یہاں کیا کہتے تھے ذکر آیا، یہاں وہ کیا کرتے تھے ذکر آیا، اب ان کی مثال کیسی ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ ان کی روشنی سے دیتے ہیں۔ ایک آدمی روشنی کو لگاتا ہے، کینڈل کو لگاتا ہے، بتی جلاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ بارش سے دیتے ہیں، او کصیب من السماء، بارش کی طرح ہے یہ لوگ۔ کیسے بارش کی طرح؟ یہ بارش اور یہ چراغ، یہ دو مثالوں سے اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر کر بیان کر رہے ہیں۔ ان مثالوں سے ان کا پورا خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ چراغ کے ذریعے سے کیا ہے، بارش کے ذریعے سے کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔